بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ ایک بھائی ہیں، درود امی کے حوالے سے اپنے مشاہدات بتاتے ہیں کہ میرا تعلق پنجاب کی تحصیل تلا گنگ سے ہے۔ میں شعبے کے لحاظ سے ایک آرمی پرسن ہوں، اور میں نے درود شریف کا سفر شروع کیا تو مجھے درود شریف کی بہت زیادہ برکات ملی، اور وہ میں آج آپ کی خدمت میں درود شریف اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی برکات شیئر کروں گا کہ کس طرح درود شریف کی راہ میں رب کریم نے مجھے چنا، اور پھر درود شریف کی برکت سے مجھ پر کیا کیا انعامات ہوئے۔ کہتے ہیں کہ میں اس سوچ اور نیت کے ساتھ درود شریف کی برکات کا آپ کے سامنے تذکرہ کر رہا ہوں کہ میرے ان مشاہدات سے آپ کو موٹیویشن ملے گی، ہمت ملے گی، استقامت ملے گی، نیا شوق و ولولہ اور جذبہ انشاءاللہ پیدا ہوگا۔ آپ کی زندگی میں، آپ کی نسلوں میں درود شریف کی خوشبو جاری ہوگی، اور آپ تک میری ذات کے ذریعے درود شریف کا پیغام پہنچ جائے گا۔ کہتے ہیں کہ میں آرمی میں کیپٹن کی رینک پر بھرتی ہوا۔ اب میں اپنا نام خفیہ رکھوں گا، اور بس جس طرح نارمل ینگ نوجوان ہوتے ہیں اور اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں، میرا بھی اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ جب میری 2 سال سروس ہو گئی تو اس کے بعد میرے پیٹ میں السر کی بڑی شدید تکلیف ہو گئی۔ میں کھانا نہیں کھا سکتا تھا، تو میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دل و جان سے توبہ کی اور یہ دعا کی کہ یا اللہ، تو اپنے فضل و کرم سے میری بیماری غیب کے طریقے سے دور فرما دے۔ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ یہ 1996 کی بات ہے۔ میں نے یہ دعا خوب گڑ گڑا کر کی اور بہت ہی یقین سے کی۔ اللہ پاک نے میری دعا کو قبولیت سے نوازا، اور کمال یہ ہوا کہ میری السر کی تکلیف ایسے ختم ہوئی جیسے اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ میں نے نماز کی ترتیب بنا لی اور میں معمول کے مطابق نماز پڑھنے لگا۔ فرماتے ہیں کہ جب اللہ آپ سے محبت کرنے لگتا ہے تو آپ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے نوازتا ہے۔ یقین جانے پھر ایسا ہی ہوا۔ میرے دل میں درود شریف پڑھنے، درود شریف کی تسبیح کرنے اور درود شریف کا ورد کرنے کا جذبہ پیدا ہوا، جو بڑھتا چلا گیا۔ اور ایک روز میں نے شیخ الحدیث مولانا ذکریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب فضائل درود میں سے ایک درود پاک، اللہم صلی علی محمد للنبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، میں نے اس کو 200 بار پڑھنا شروع کر دیا۔ اور اس وقت میری پوسٹنگ رسال پور میں تھی، اور میرا دفتر بہت دور تھا، اور مجھے پیدل یا سائیکل پہ کافی ٹائم لگتا تھا۔ میں 100 دفعہ آتے ہوئے اور 100 دفعہ جاتے ہوئے درود شریف پڑھ لیتا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ توجہ دھیان سے درود شریف ورد کیا کرتا۔ 1-2 ماہ گزرے، میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے ایک گلی میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنا چہرہ نہیں دکھایا۔ میں نے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کرنے کی کوشش کی تو آپ نے میرا ہاتھ جھٹک دیا، بلکہ مجھے جھڑک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے نماز میں بڑے وسوسے آتے ہیں، اور پھر خواب ختم ہو گیا۔ میں جاگا تو بہت پریشان ہوا اور روتا رہا، لیکن میں نے درود شریف کا ورد جاری رکھا، اور پریشان بھی رہا کہ میں ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک نہ دیکھ سکا، دوسرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مصافحہ نہ کر سکا، اور تیسرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری نماز میں غفلت کی نشاندہی کی تو جلال میں کی، جس پر میں فکر مند رہنے لگا کہ اگر اسی حالت میں میری موت ہو گئی تو کیا ہوگا۔ اس خواب کے بعد میری نماز میں توجہ بہت زیادہ ہو گئی، میری فکر میں گہرائی بڑھ گئی، اور میرے وساوس کے اندر کمی آنے لگی۔ میری نماز میں میرا دھیان پکا ہونے لگا، اور اب الحمدللہ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے وسوسے نہیں آتے، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ یہ فیض نظر تھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ میں اب نماز پڑھتا ہوں تو انتہائی دھیان، انہماک اور توجہ سے پڑھتا ہوں، اور اب مجھے وسوسے نہیں آتے۔ درود شریف کے سلسلے میں میرا رابطہ گاؤں کے ایک نوجوان سے ہوا جس کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتا تھا، لیکن مجھے اشارہ دیا گیا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کی کثرت کرتا ہے۔ جب میں نے اس جوان سے ملاقات کی اور اپنے نظریات کے بارے میں بتایا تو اس نے کہا، بھائی کوئی بات نہیں، آپ کو مجھ سے اختلاف رکھنے کا حق ہے، لیکن یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہم دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں درود شریف کے سفر پر ہمراہ چل رہے ہیں۔
پھر اس کے بعد میری اس جوان کے ساتھ دوستی ہو گئی اور ہم جب بھی ملتے درود شریف کے موضوع پر آپس میں گفتگو کرتے، جس سے ہمارے شوق میں مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا۔ درود شریف کا سلسلہ چلتا رہا، پھر اللہ پاک نے مجھ پر کرم کیا اور مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور یہ خواب مبارک خواب تھا۔ اس میں مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کا موقع ملا، اور اس خواب کے اندر مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہٹ نصیب ہوئی، اور اس خواب کے بعد میرا دھیان درود شریف کی طرف مزید مضبوط ہو گیا اور میری فکر میں گہرائی پیدا ہوئی۔ درود شریف کی برکت سے رب کریم نے مجھے عمرے پر لے گیا اور مجھے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنے کی سعادت ملی۔ حرم کے پاس میں سعودیہ میں ہوٹل پر موجود تھا کہ میں نے اپنے دوست کو کال کی کہ ہم عمرے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اگر آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں تو ہماری ملاقات ہو سکتی ہے، اور کوئی گاؤں کے لیے پیغام ہو تو دے دیں، یا کوئی چیز لینی ہے تو آ جائے۔ وہ میرے پاس ہوٹل میں آ گیا تو اس کو میں نے کہا کہ کھانا میرے ساتھ ہی کھا لو۔ کھانا کھاتے کھاتے ہم اپنے ہوٹل میں لیٹ ہو گئے تو مغرب رہ گئی۔ جب ہم گئے تو کعبۃ اللہ میں مغرب ہو چکی تھی، تو میں نے اس کو کہا کہ یار میں تو مسافر ہوں، تم مقیم ہو، تم جماعت کرا دو، میں اور 2-4 بندے اور ہیں تو سائٹ پہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اس نے میری عرض پر حامی بھر لی، اور پھر جب میرے دوست نے جماعت شروع کرائی تو پہلی رکعت میں اس نے سورۃ العصر، دوسری رکعت میں اس نے جو ہی سورہ کوثر پڑھی تو پھر میں نے رونا شروع کر دیا اور میں خوب رویا۔ جب نماز ختم ہوئی اس نے مجھ سے پوچھا کیوں روتے ہو؟ تو میں نے اپنے دوست کو ساری بات تو نہیں بتائی، لیکن 1996 میں نے اسی طرح خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے دوست کے پیچھے حرم میں مغرب کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ وہ پہلی رکعت میں سورۃ العصر اور دوسری میں سورۃ الکوثر کی تلاوت کرتا ہے، اور پھر وہی منظر جب تعبیر کی صورت میں 10 سال کے بعد 2006 میں میرے سامنے کھلا تو مجھے وہ سارا خواب کا منظر یاد آ گیا، اور میں یہ نظام دیکھ کر خوب رویا کہ یا اللہ تیرا یہ نظام کتنا کمال ہے کہ تو نے مجھے 10 سال پہلے جب عمرے کے آثار تک نہیں تھے مجھے درود شریف کی برکت سے دکھایا، اور پھر تو نے مجھ پر اتنا کرم کیا کہ مجھے اپنے گھر میں بلا کر مجھے میرے خواب کی تعبیر دے دی۔ سبحان اللہ۔ بے شک درود شریف ہر مشکل سے نکالنے اور ہر کامیابی کو پانے کی چابی ہے۔ درود شریف سے جڑے رہیں، درود شریف کا ورد کرتے رہیں، اور میرا مشورہ یہی ہے کہ درود شریف خود بھی پڑھا کریں اور اپنی فیملی کو، اپنے گروپ سرکلز کو بھی درود شریف کی ترتیب دیکھ کر جائیں، تاکہ ہم اور ہماری نسلیں اس کے نور سے منور ہو جائیں، ہماری زندگیاں اس کے نور سے منور ہو جائیں، پل صراط پہ ہمیں نور ملے، قبر میں نور ملے، قیامت کی ہولناکیوں سے ہم بچے رہیں، ہمیں عرش کا سایہ نصیب، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، ہماری کامل مغفرت ہو، ہم پر منکر نکیر کے سوالات اتنے آسان ہو جائیں اللہ پاک کی ہدایت سے کہ ہم فوری طور پہ کامیاب ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔